بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں عتیق حسین قائم ٹی وی کینیڈا کی اسپیشل ٹرانسمیشن شان کاظمیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، ہر ائمہ علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، اور اسی پیغام کو جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ذاکر قائم آل محمد سید فرج حسین زیدی صاحب موجود ہے، تاکہ وہ ہمیں امام موسیٰ کاظم کی زندگی سے جڑے پیغامات کو گھر گھر پہنچانے میں مدد فرمائیں۔ خوش آمدید سید فرج حسین زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ قبلہ، ہر امام کی زندگی ہمیں ایک مخصوص پیغام پہنچاتی ہے، تو امام موسیٰ کاظم کے نام میں کاظم آتا ہے، یہ کاظم ہمیں کیا پیغام پہنچاتا ہے؟ آپ ذرا اس پر روشنی فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات اللہ علیک الامام الموسیٰ ابن جعفر الکاظم سلام اللہ علیہ اجمعین۔ بہت ہی خوبصورت سوال کیا گیا ہے کہ ہم جیسا کہ ہمارا یقین ہے، ہم دلی طور پر مانتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اور باب الحوائج لقب ہے جس مولا کو، تو ویسی ہی ایک شیعہ حیدر کرار کی جو ایک نسبت جو امام موسیٰ کاظم سے ہوتی ہے، وہ ایک بہت زیادہ ہوتی ہے، جو میں شاید میں سمجھتا ہوں۔ بہت اچھا سوال کیا کہ مولا کا کاظم جو لقب ہے وہ کس اس پہ دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ خداوند متعال اپنے قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ جو غصوں کو پی جاتے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور ان کے اندر معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خداوند متعال پھر انہی سے محبت کرتا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب کاظم بھی اسی ان کی سیرت پر ان کو کاظم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے غصے کو روک لیتے ہیں۔ جو بہت بڑا جو آج کے دور کے لیے سب سے بڑا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ غصوں کو روک لینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے معاشرے میں یہ شیعہ حیدر کرار میں بھی عادت پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ غصے میں بہت زیادہ بے ساختہ ہو جاتے ہیں، کبھی زبان سے کچھ غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، اور آدمی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا، اپنی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اس طرح لوگ اپنے غصے میں چلے جاتے ہیں۔ تو خصوصاً شیعہ حیدر کرار کو تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جس کا نام ہی والکاظمین الغیظ سے نکلا گیا ہے۔ تو یہ اس کے اندر یہ حکمت ہے، یہ کنیت ہے امام کے نام کی۔ جی بہت شکریہ۔ تو قبلہ، جب مولا نے مدینے کو چھوڑا تو بہت سخت حالات میں چھوڑا، تو چھوڑتے وقت ان کا کیا پیغام تھا ہمارے اس وقت کے لوگوں کے لیے؟ تو کیا تبلیغ انہوں نے کی؟ بالکل بہت ہی ایک سخت لمحہ تھا۔ دیکھیں، ایک ہم اگر جس گھر میں زیادہ دیر رہ جائیں تو پھر اس گھر کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام کی تو وہ جگہ کہ جہاں ان کی جدہ ماجدہ ہیں، وہ جگہ کہ جہاں ان کے رسول امجد ہیں، وہ جگہ چھوڑنا، اور ویسا دور کہ جیسے ہم تاریخوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بنو عباس اور بنو امیہ جو ہے، بنو عباس بنو امیہ سے زیادہ خطرناک تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منافق تھے، وہ ظاہری طور پر تو دنیا کو دکھاتے تھے کہ ہم امام کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے وہ جتنا امام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اس سے زیادہ کرتے تھے۔ اسی لیے امام نے کہا کہ وہ بنو امیہ وہ لوگ کھل کے دشمن تھے اور بنو عباس منافق ہے۔ تو اسی زمانے میں جب امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا تو امام نے اپنے لوگوں کو یہی نصیحت کی کہ علم کی طرف آگے بڑھتے رہنا ہے،
علم کی طرف آپ نے اگر آپ کو علم کا اس طرح کے خون کا دریا بھی پار کرنا پڑ جائے تو اس علم کو لے لینا ہے، کیونکہ علم وہ شے ہے جو انسان کو شعور بخشتی ہے. لیکن اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ بے شعور ہوگا. جو بے شعور ہوتا ہے وہ پھر منافق ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے امام کے پاس جگہ نہیں ہے. یہ ہم سب جو دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگی میں، اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائفز میں اگر ہم کسی منافق بندے سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو یہی تلقین کرتے کہ بھائی وہ منافق ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے ایک ڈسٹنس بنا کے رکھتے ہیں. جب میں اور آپ ہم لوگ اپنی زندگی میں یہ کرتے ہیں تو وہ امام ان کی بارگاہ کے اندر ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی ہر ایک کوتاہیوں کو چھوڑنا ہوگا. تو مولا نے فرمایا کہ یہ اگر منافقت معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہو تو اس معاشرے کو علم دو، اس کو شعور دو، کیونکہ جہاں شعور ہوتا ہے وہاں منافقت کی جگہ نہیں ہوتی. اور پھر مولا نے کہا کہ فروغ عبادت کے اندر انسان کے قدم مائل رہنے چاہیے. یہ نہیں ہو کہ اگر آج تھوڑا انسان اپنے اندر، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ تھوڑی تھکان فیل ہو رہی ہے تو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، تسبیحات چھوڑ دی جاتی ہیں. ایسا انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. امام نے فرمایا کہ انسان کو ہر وقت فروغ عبادت کے لیے، مجالس حسینی کے لیے اور دین کی باتیں سمجھانے کے لیے ہمیشہ چاق و چوبند، اور انسان کا جو ضمیر ہے، جو انسان کی باتیں ہیں، وہ ایک دم جس کو یعنی ہم کہتے ہیں چارج جو ہونی چاہیے. تو یہی امام کا پیغام تھا. بالکل. آج کے ہم اس دور میں بھی دیکھیں تو جن لوگوں نے علم حاصل کیا، چاہے وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے ترقی کی منازل کو طے کیا. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا علم حاصل کرو، نبی نے کہا علم حاصل کرو، ائمہ نے کہا علم حاصل کرو. تو علم ایک کنجی ہے ترقی کی، اور ہمارے لیے ایز اے مسلمان یہ فرض ہے کہ ہم علم کے ساتھ عبادت کریں تاکہ ہم ان سے ڈبل ترقی کر سکیں. جی قبلہ، ایک مولا امام موسیٰ کاظم اور ایک راہب کا ایک واقعہ ہے، آپ ذرا اس بارے میں کوئی وضاحت کریں گے، وہ واقعہ پیش کریں گے؟ جی وہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ جیسے کہ ابھی میں کر رہا تھا بیان کہ امام کو ظاہرہ ہے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر، اور اس طرح جو ہے کہ مولا کو لے کے جایا کرتے تھے. تو اسی طرح مولا ایک دفعہ بغداد کی طرف جا رہے تھے، اور اس وقت دیکھیں ظلم کا دور اتنا تھا کہ مولا یہ اجاگر نہیں کر سکتے تھے کہ وہ امام موسیٰ کاظم. تو وہاں سے گزر ہوا ایک بستی میں، تو وہاں پتا چلا کہ ایک راہب ہے جو 6 سے 7 مہینے کے بعد اپنے گھر کے باہر آتا ہے، اور لوگوں کے جو سوال ہوتے ہیں وہ ان سے کرتے ہیں. تو یہ وہی وہ دن تھا 6-7 مہینے کا، تو آج اس نے باہر آنا تھا. وہاں ایک جمع غفیر تھا، تو پھر مولا وہاں تشریف لے گئے. وہاں مولا دیکھتے رہے، وہ جیسی راہب باہر آیا تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ علی والوں کا چہرہ الگ ہی پہچانا جاتا ہے. تو مولا ایک مجمع میں، مولا کا ایک الگ نور تھا، مولا کی ایک جو نورانی چہرہ مولا کا ایک الگ نظر آ رہا تھا. تو اس راہب کی نظر اس سے پہلے کہ ان لوگوں پہ پڑتی کہ جو اس کو سننے آئے ہوئے تھے، جو اس سے کچھ پوچھنے آئے ہوئے تھے، اس راہب نے فوراً امام موسیٰ کاظم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ مجھے یہاں اس علاقے کے نہیں لگتے. تو مولا نے فرمایا کہ ہاں میں امت محمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے کچھ سوالات بھی ہیں، 4 سوال ہیں میرے جو مجھے پوچھنے ہیں، امت محمدیہ سے ریلیٹڈ ہے. مولا دیکھیں علم کا سمندر ہے، جہاں بیٹھیں گے وہاں علم کا فروغ ہوگا. تو اس نے پھر وہاں سوال کیا. پہلا اس نے سوال یہ کیا، اس نے کہا دیکھیں آپ کے ہاں بھی یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات ہیں، جو ان کا خاندان ہے، جو وہ ہے، وہ پوری کائنات کو علم کی ہدایت کی روشنی دے رہے ہیں. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کائنات کو علم کی روشنی دے رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرد اور وہ پوری کائنات کو علم سے روشن کر جائے؟ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب اسی دنیا میں موجود ہے. اس نے کہا مولا کیسے؟
مولا نے کہا یہ سورج نہیں دیکھتا، یہ جب نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر جاتا ہے، اس کی شعاعیں ہر جگہ پہنچتی ہیں۔ اسی طرح ہم آل محمد سورج کی وہ کرنیں ہیں کہ جہاں پڑتی ہیں وہاں سے علم کی فروغ نکلتی ہے۔ پھر اس نے دوسرا ہی سوال کیا، اس نے کہا مولا کہ آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنت کی جو غذا ہے وہ جتنی بھی کھا لی جائے وہ کم نہیں ہوگی۔ مولا نے کہا اس کی بھی مثال اسی دنیا میں ہے۔ وہ پھر کل ملا گیا، کہا مولا کیسے؟ کہا جب ایک چراغ کو تو دوسرے چراغ سے روشن کرتا ہے تو کیا جس چراغ سے روشن کیا گیا ہے وہ چراغ بجھ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ بھی چراغ جل جاتا ہے، اور جو دوسرا چراغ تو نے پہلے چراغ سے جلایا ہے وہ بھی جل جاتا ہے۔ پھر مولا سے پھر اس نے کہا مولا ایک اور سوال ہے۔ مولا نے کہا پھر کر۔ کہا مولا لیکن آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ جنت میں جتنی بھی غذا کھا لی جائے انسان کو جو رفع حاجت ہے وہ اخراج ہے وہ نہیں ہوگا۔ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کی جو ذہنیت ہے، علمیت ہے، وہ کیسے تصور کر سکتی ہے کہ وہ تو کھاتا بھی رہے اور اس کو اخراجات بھی نہ ہو؟ تو مولا نے کہا اس کی بھی مثال اسی دنیا میں ہے۔ جو ایک بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے وہ ماں سے غذا بھی پا رہا ہوتا ہے لیکن نہ اس کو رفع حاجتین کی اس کو حاجت ہوتی ہے، نہ وہ اس کو اخراج کی حاجت ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا مولا ایک آخری سوال۔ مولا نے کہا کر جتنے سوال کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے کہا مولا آپ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ جنت میں سایہ بھی ہے اور روشنی بھی ہے، مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جو صبح کا وقت ہے وہ بھی اسی دنیا میں ہے، طلوع آفتاب سے پہلے ابھی سورج کی کرنیں اس انسان پہ نہیں پڑتی لیکن پھر بھی پورا آسمان روشن ہوا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جیسی یہ کہتا ہے، پھر اس نے کہا مولا ایک اور سوال۔ مولا نے کہا کیا؟ کہا مولا بتائیں کہ جنت کی چابی، جنت کی جو جس کو ہم کہیں گے کی آف پیراڈائز، مولا یہ چابی سونے کی ہے یا چاندی کی ہے؟ اب یہ ایک انسان کا سوال ہے اس سے ایک عالم سے، تو اب عالم کیا جواب دے گا؟ مولا نے کہا کہ نہ وہ چابی سونے کی ہے نہ وہ چابی چاندی کی ہے، وہ چابی کلمے کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے اس کے بدن میں ایک کلملاہٹ سی محسوس ہوئی اور اس نے کہا مولا آپ ہیں کون؟ کہا میں موسیٰ ابن جعفر ہوں۔ تو اس نے راہب نے فوراً کہا وہ جو امام جعفر صادق ہیں جو علم کیمیا علم ہیمیا کے امام تھے؟ مولا نے فرمایا ہاں میں انہی کا فرزند ہوں۔ یہ کہنا تھا، اس نے مولا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ میں آج اسلام قبول کرتا ہوں، اور کہا کہ جس کو جو سوال پوچھنا ہے وہ اس عالم سے پوچھے، میرا علم اتنا نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ بے شک قبلہ، ہر امام عالموں کا عالم ہوتا ہے، اس کا مقابلہ اس دنیا میں کوئی عالم نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنی مرضی پی ایچ ڈیاں کر لے، جتنے مرضی ایم فل کر لے۔ جو علم خدا نے امامت کو دیا ہے وہ اس دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اب مولا امام موسیٰ کاظم نے جگہ جگہ گئے، جگہ جگہ ان پہ مصائب ڈھائے گئے، انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے۔ مولا کی ملاقات ایک دفعہ ایک شاعر سے ہوئی تھی، آپ اس واقعے کے بارے میں ذرا بتائیں گے؟ جی، وہ ایک شعر سے ملاقات ہوئی تھی مولا کی۔ وہ ہوا یہ تھا کہ دربار ہارون رشید لعنت اللہ میں اس نے یہ کہا کہ ہم مولا کو اگر ہم واضح طور پر زہر یا کچھ دے دیں گے تو وہ مارنا جو ہے وہ مولا کو مشکل ہو جائے گا، وہ پھر بات ہم پر آ جائے گی۔ اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بنو عباس منافق تھے، تو اس لیے اگر وہ یہ کر دیتے تو پھر وہ بھی ظاہر ہو جاتے، جس طرح بنو امیہ ظاہر ہو گئی تھی کہ انہوں نے امام کا قتل کیا ہے۔ لیکن انہوں نے پھر اس کے لیے کیا چال اپنائی کہ آج بھی بغداد میں وہ جگہیں محفوظ ہیں، ان کی زیارت سے لوگ مشرف ہوتے ہیں، خدا تعالی ہم کو بھی ان زیارتوں سے مشرف فرمائے۔ وہ جو دربار ہے وہ جو ہے وہاں پر انہوں نے بھوکے شیر لے آئے اور ان شیروں کو لا کر انہوں نے کئی 3-4 روز اتنا بھوکا رکھا، اور یہ ایک سمجھیں کہ پلان بنایا کہ جب امام کو ہم یہاں لے کر آئیں گے
تو وہ شیر امام پر حملہ کریں گے, ان کو کھا جائیں گے, اور ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہوا ہی نہیں, اور وہ شیر امام کو کھا گئے. تو یہ دیکھیں اس زمانے کے انسان, یہ انسان کی وہ بتاتی ہے کہ انسان کتنا جاہل ہے. وہ امام جو ایک راہب کو کلمہ پڑھا رہا ہے, اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے, اس کو اس طرح سے مصائب و شد و شتم کیا جا رہا ہے کہ ان کو شیروں کے سامنے لے کے جایا جا رہا ہے, اور وہ بھی بھوکے شیر. تو یہ امام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا جو شیر ہے وہ کچھ مان نہیں رہے اور اس میں آپ کی ضرورت. امام اپنے جو آپ نے جیسا بھی فرمایا کہ علم سے مولا کو ہر شے کا معلوم رہتا ہے, تو مولا کو پتا تھا کہ اس کی کیا چال ہے, یہ کیا کرنا چاہتا ہے, لیکن مولا نے اس سے کچھ نہیں کہا اور مولا اس کے ساتھ چلتے چلے گئے. جب وہاں آئے تو 3-4 بھوکے شیر, جو جیسا کہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مولا کو دیکھتے ہی وہ مولا کے اوپر حملہ کریں گے یا ان کو کھائیں گے, تو مولا کو جیسی پنجرے میں بھیجا گیا, مولا نے ان کی زبان میں ان سے گفتگو کی. یہ کرنی تھی کہ وہ سارے شیر امام کو سجدہ کرنے لگ گئے. یہ دیکھتے ہی وہ کل ملاحٹ ہو گیا, بے چینی سی ہو گئی, کہا مولا یہ کیسے ہو گیا, یہ تو بھوکے شیر ہے. تو یہ جیسی اس نے کہا بھوکے شیر ہے, مولا نے کہا ہاں تیرا یہی ارادہ تھا کہ تو مجھے بھوکے شیروں کے سامنے لے جائے, لیکن یہ جانور جو اشرف المخلوقات نہیں ہے, یہ تجھ سے بہتر ہے, یہ تجھ سے بہتر ہے اور تو ان سے بدتر ہے کہ تو نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اور اس جانور نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا. بے شک قبلہ امام کی اگر زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو ہر موڑ پہ انہوں نے صبر سکھایا ہے, ہر موڑ پہ انہوں نے علم کو بانٹنا سکھایا ہے. اس صبر اور علم کو بانٹنے کے علاوہ امام کی سیرت ہمیں اور کیا پیغام دیتی ہے؟ دیکھ, ایک تو پہلا پیغام جو میں دے چکا ہوں, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. ہم میں اگر آج سے دیکھیں, ہم بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے آج بات سنی اور اپنے گناہوں کا ادراک ہوا, تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے جس دن اپنے گناہوں کا ادراک ہو جائے اس دن ہم اہل بیت تیرے لیے آگے کھڑے ہو جائیں گے. تو اگر آج ہمیں یہ ادراک ہو جائے کہ جو ہم نے بے فالتو غصہ کیا یا غصے میں خدا نخواستہ الٹی سیدھی زبان استعمال کی, تو ہم بتوسل امام موسیٰ کاظم ہم ان غصوں پر قابو لائیں اور ان سے سیکھیں کہ کس طرح مولا. اب یعنی کو دیکھیں, کوئی یہ بات ہوتی ہے کہ اتنا بڑا امام اور اس کو جان پوچھ کر بھوکے شیروں کے سامنے لے کے جایا جائے, یہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں, لیکن امام نے نہ اس سے کچھ کہا. اور اپنی یہ کاظمیت جو یہ انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ یہ پیغام یہ دیتی ہے کہ وہ انسان جو ظلم کر رہا تھا, جو اس دور کا فرعون بن کے بیٹھا ہوا تھا, وہ غصہ کر رہا تھا, وہ ناجائز حرکتیں کر رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب رہوں گا, وہ امام جو خاموش تھا, کچھ نہیں کہہ رہا تھا, چپ چاپ مصائب جھیل رہا تھا, آج دیکھ لیں آج کی اس دنیا میں وہی امام کا نام آج اس پوری دنیا میں چمک رہا ہے, اسی امام کا نام ہم لے رہے ہیں. کہیں ہارون رشید کا ذکر نہیں ہے, کہیں ہارون رشید کی قبر کا ذکر نہیں ہے, کہیں اس کا ذکر نہیں ہے, ان کا ذکر ہے جو وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اور اللہ نے کہا پھر ان سے ہی خداوند متعال محبت کرتا ہے. دیکھو خدا کی محبت کتنی انسان کی لائف میں امپورٹنس رکھتی ہے. تو یہی ہم سب کے لیے پیغام ہے امام کی سیرت سے کہ اپنے غصوں کو روکنا ہے, اور صرف غصہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کی حدیث ہے کہ غصہ کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے. بہت بڑا جملہ ہے, غصہ کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے. غصہ ہمیشہ یا تو ہم اہل بیت کے لیے ہو یا خداوند متعال کے لیے ہو دوسرے بندے سے. ہمارا کیا ہے اس دنیا میں, ہم نے جو ہے وہ سب ادھر ہی چھوڑ کر جانا ہے.
تو یہی امام کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے۔ بے شک قبلہ کہ جن لوگوں نے صبر کیا، آئمہ علیہ السلام نے، آج بھی ان کا نام پوری دنیا میں ہر گھر میں لیا جاتا ہے، اور جو ملعونوں نے ظلم کیا ان کا نہ قبر کا پتہ ہے اور نہ ہی کوئی ان کا نام لینے والا اب اس دنیا میں باقی ہے۔ اگر آج کے اس دور میں دیکھا جائے تو ہر موڑ پہ ہمیں گانا بجانا اور یہ شیطانی آلات ملتے ہیں، جبکہ رسول خدا اور اللہ تعالیٰ نے بھی گانا بجانا ایک شیطان کا عمل قرار دیا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم نے گانے بجانے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جی یہ آج کا ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے جو شاید اب بہت بڑھ گیا ہے، کہ گانے سننا، گانے بجانا ایک جس کام کو سخت منع کیا گیا ہے، اس میں آج کے دور کا مسلمان سب سے زیادہ ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اس کے اندر ہر چیز کے اندر ایک اللہ نے، ایک رسول نے ایک معیار رکھا ہے، ہم اسی لیے اس کو سننا، اسی لیے اس کو منع کیا گیا کہ انسان اس کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ جو آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ڈپریشنز کا شکار ہو رہی ہے ہماری یوتھ، وہ کن وجہ سے؟ وہ یہی وجوہات ہیں۔ تو امام کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ وہ امام کی جو قید تھی کہ جہاں امام نہ رکوع سے اٹھ پاتے تھے، یعنی ایک رکوع کی جو آپ دیکھتے ہیں پوزیشن جو ہے رکوع کی، امام صرف اسی پوزیشن میں رہ سکتے تھے اگر کھڑے ہوئے، اور صرف بیٹھنے کے لیے یہی، یعنی اتنی زیادہ جو اوپر جو آپ کہیں کہ جو چھت تھی زندان کی وہ اس طرح زمین سے لگی ہوئی تھی۔ تو ایک امام کا وہاں پر کسی کو پتا چلا کہ وہ چاہنے والا ہے، وہ دربار میں کام کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر آپ مولا کی قید کو بدلوا دیں، اس زندان کو بدلوا دیں، تو زندان کو خیر بدل دیا گیا، لیکن وہاں پر رات کو گانے کی آواز آیا کرتی تھی۔ گانے جو اس زمانے کی، یعنی جو عرب ہم دیکھتے ہیں، شاید لوگوں کو پتا ہو، تو اس چیز کی امام کو کان میں آواز آیا کرتی۔ 2 سے 3 دن بعد جب وہی جو مولا کا تھا، جب وہ آیا مولا سے ملنے، تو امام اتنا رو رہے تھے کہ جو آپ کی ریش مبارک تھی اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے کہا مولا کیا ہو گیا، آپ اس قدر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اگر میں تجھ سے آج کچھ کہوں تو مانے گا۔ کہا مولا آپ حکم کریں، آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ کہا مجھے اس قید میں واپس لے جا، مجھے اس زندان میں نہیں رہنا، مجھے وہی زندان میں لے جا۔ تو اس نے کہا مولا کیوں، یہ زندان اس زندان سے بہتر ہے۔ کہا نہیں، اس زندان میں رات کو عبادت کے وقت لوگوں کے گانے بجانے کی یا ان کے گانے سننے کی آوازیں آتی ہیں جو میری عبادت میں خلل پیدا کر رہی ہیں، تو مجھے ایسے گانے سننے سے بہتر ہے کہ میں اسی رکوع کے اندر رہوں۔ کتنا بڑا جملہ ہے امام کا، اتنی بڑی تکلیف جھیل رہے ہیں لیکن امام کہہ رہے ہیں میں اس گانے بجانے کو نہیں سنوں گا۔ تو یہ کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، ہم تمام مومنین کے لیے، خصوصاً ہماری یوتھ کے لیے، کہ گانا، اس امام کی سیرت دیکھیں کہ اتنی مشکلوں میں اگر انسان کسی مشکل سے باہر آ جائے تو واپس کبھی اس مشکل میں نہیں جاتا، 100 دفعہ سوچتا ہے، لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان گانے بجانے کی آواز سے مجھے بہتر ہے کہ تو مجھے اسی زندان میں لے جا کہ جہاں نہ میں اس رکوع کی پوزیشن سے نہ کھڑا ہو پا رہا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا پیغام ہے ہمارے لیے۔ قبلہ حسد ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خود تو برباد کر ہی دیتا ہے، لیکن دوسرا جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کو بھی برباد کرتا ہے۔ اگر آج کے اس دور میں ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے سمندر پار لوگوں کے حالات جان سکتے ہیں۔ تو آج کے دور میں حسد اس وجہ سے کافی بڑھ بھی گیا ہے، لوگ ایک دوسرے سے پیسے کی وجہ سے حسد کرتے ہیں، فیم کی وجہ سے حسد کرتے ہیں، اور مختلف چیزوں کی وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ تو ہر امام، ہر نبی نے اس عمل کو ناپسند کیا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم کی نظر سے آپ اس حسد کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حسد کے بارے میں فرمایا کہ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا، ایک کامن پرابلم ہے آج کی، اور یہ انسان کا تو ایسا ہو گیا کہ انسان کو پتہ ہی، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ ہی بھی نہیں چلتا کہ حسد دوسرے سے ہو جائے، اور حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو سورہ کے اندر، سورہ فلق میں کہا گیا کہ
یہ وہ حسد ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ ہمیشہ برباد رہے گا. اور لیکن جو یہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ انسان حسد کرتا ہے اور اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ حسد کر رہا ہے. تو اس پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے اندر محسوس کرے کہ اگر کوئی دوسرا ترقی کر رہا ہو اور تیرے اندر یہ جلن آ جائے کہ وہ کیوں ترقی کر رہا ہے. دیکھیں یہ بڑا ایک جملہ ہے کہ کیوں، وہ کیوں ترقی کر رہا ہے. تو مولا نے کہا سمجھ جا کہ تیرے اندر حسد آ چکا ہے، اور حسد اتنی بری چیز ہے کہ جو سگے بھائیوں کو بھی لڑوا دیتی ہے، اچھے دوستوں کی دوستیاں ختم کروا دیتی ہے، اچھے ملنے والے اچھے رشتہ دار جن کی آپس میں اچھی بانڈنگز ہوں، لیکن ایک حسد کی وجہ سے آپ آج کا معاشرہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں دور ہوتا جا رہا ہے. صرف کیا وجہ ہے؟ حسد، ایک دوسرے سے حسد و کینہ رکھنا. تو امام نے فرمایا کہ اگر تیرے دل میں یہ آ جائے کہ وہ کیوں ترقی کر رہا ہے تو سمجھ جا کہ تو حاسد ہے. تو کسی نے کہا، صحابی نے سوال کیا کہ مولا تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے کہا اس کیوں کو کیسے سے ریپلیس کر دو کہ وہ کیسے ترقی کر رہا ہے. جب میں اس کی ترقیوں کی راہیں دیکھوں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ وہ کس طرح ترقی کر رہا ہے، اور میں بھی ان کی اس ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاؤں گا. تو یہ بڑا ہمارے لیے وہ ہے کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یار وہ کیوں اتنے پیسے والا ہے، وہ کیوں اتنا وہ ہے، وہ کیوں ایسا ہے. مولا نے کہا اس کیوں کو کیسے سے ریپلیس کر دو کہ وہ کیسے ہوا. آپ جب اس کو دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ انسان کتنی محنت کر رہا ہے، اور جب آپ اس کی محنت کو دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے اندر محنت کا شوق جاگے گا. اور جس انسان کے اندر محنت کا شوق جاگتا ہے تو پھر اس کو اسی لیے دیکھیں کہا گیا کہ انسان کو خدا متعال نے کہا ہم نے انسان کو کام کے لیے خلق کیا ہے، بیکار خلق نہیں کیا، بیٹھنے کے لیے خلق نہیں کیا. اس لیے کہا گیا کیونکہ جب وہ انسان کام کرتا ہے، وہ انسان کسی چیز میں بیزی ہو جاتا ہے، تو اسی طرح دیکھیں جو انسان بیزی ہوتا ہے وہ پھر دوسروں پر دھیان نہیں دے پاتا. اسی لیے امام نے کہا کہ اگر تجھے لگے تیرے اندر حسد ہے تو اس کیوں کو کیسے سے ریپلیس کر. بے شک قبلہ کے جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. ایک بہت مشہور قول بھی ہے کہ محنت میں عظمت ہے، یہ اسی لیے ہے. اور حسد بھی ایک ایسی چیز ہے جو بھائیوں کو لڑوا دیتی ہے. آج کے معاشرے میں کوئی بہت مثالیں ملیں گی جب بھائی سے صرف جائیداد کی بنا پہ لڑتا ہے کہ وہ زیادہ ترقی کر گیا. تو قبلہ ہر امام نے ایک کٹھن دور گزارا ہے. تو آپ امام موسیٰ کاظم کی شہادت بیان فرمائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہم جو اکٹھا ہے، جو ہماری ٹرانسمیشن ہے شان کاظمیہ، شہادت ہے اس امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ مجمعین کی. 14 سال قید میں رہنا ایک آسان امر نہیں ہے، اور ایسی قید کہ جس طرح میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نہ مولا سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے، اور اگر کھڑے ہوتے تھے تو اوپر کے کانٹے مولا کی کمر میں چبھا. اس ایسے زندان میں رہنا اور ہر وقت محو عبادت رہنا. آپ کو رکوع کا امام بھی کہا جاتا ہے، مولا کے ایک لقب ہے رکوع کا امام بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا نے 14 سال اس رکوع میں گزار دی. اور جو لوگ مولا سے وہاں ملنے جاتے تھے تو کہتے تھے ایسا لگتا ہے کہ مصلی پہ کسی نے ایک کپڑا سا رکھا ہوا ہے. یعنی بدن، یعنی یہ جو امامہ جو ابا ہے یہی عرب کی وہ رہتی. ابا لوگ کہتے تھے ایسے لگتا ہے کہ کسی لکڑی کے ڈھانچے کے اوپر کسی نے ابا اور امامہ ڈالا. امام کا گوشت بدن، امام کی جو ہڈی اور گوشت کی روایتیں لکھتی ہیں وہ اس طرح مل گئی تھی جا کے امام کے آخری وقت. کیونکہ جب امام عبادت ہوا کرتے تھے تو گرم کھولتا ہوا پانی
اس کو امام کی پشت پہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ، اس کو مولا کی پشت پہ ڈالا جاتا، اتنے مصائب میں رہنے والا اور قید میں. دیکھیں یعنی ایسے نہیں کہ صرف مولا ایسے تھے، زنجیریں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، لیکن پھر بھی وہ امام یہ کہتا تھا لیکن مولا سجاد کی قید وہ ہے. امام رات کو بیٹھ کے بی بی سکینہ کے مصائب بیان کیا کرتے تھے، کبھی اپنا مصائب بیان نہیں کیا کہ میں اتنے سال سے قید میں ہوں. سب سے زیادہ اولادیں امام کی ہیں، امام کی کتنی اولادیں جو راستے میں انتقال کر گئیں، امام رضا علیہ السلام کی کتنے بھائی ہیں، بی بی معصومہ کم کی کتنی بہنیں ہیں جو اس طرح کئی راستوں میں جن کی قبریں شہید ہوتے چلے گئے اور وہاں ان کی قبریں بنتی چلی گئیں، لیکن امام نے کبھی یہ نہیں کہا. امام کی بھی ایک سکینہ ہے جو معصوم کم ہے، امام کا بھی ایک علی اکبر ہے جو مولا علی موسیٰ علی رضا ہے، لیکن مولا نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا. مولا نے کہا ارے میرا مولا وہ ہے، وہ میرا مولا سجاد کے جس کے زندان میں تو ایک قبر بھی بنی ہوئی. ہر وقت امام یہی مصائب بیان کرتے تھے. اور آخر میں دیکھیں اگر اتنا زخم ہو جائے تو آپ بایولوجی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جتنا زیادہ زخم ہوتا ہے اور اگر اس میں انسان کو زہر دے دیا جائے تو وہ زہر انسان کی باڈی کے اندر اس طرح پھیل جاتا ہے کہ جس طرح جنگل میں ایک آگ پھیلتی ہے اور انسان کا بدن وہ اس طرح کپ کپانے لگتا ہے. کیونکہ وہ اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس زخم میں جب وہ زہر پڑتا ہے. تو ہم نے امام کو اتنے اس میں زہر دیا گیا اور اس امام رات بھر تڑپتے رہے ہیں اپنے اس عبادت کے مسلح پر. اور ایک دفعہ آواز بلند ہوئی کہ وہ امام جو 7واں امام ہے، کاظمین کا امام ہے، رکوع کا امام ہے، وہ اس کائنات میں اب نہیں رہا. امام کو زنجیروں سمیت ہی بغداد کے پل پر مزدوروں سے جنازہ رکھوا کے وہاں رکھ. کیا عالم ہوا ہوگا، ہمارے دل پہ آج چھڑیاں چل جاتی ہیں کہ ہمارا امام اور اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہیں. بغداد کے پل پر ایک ایسے قیدی کا جنازہ ہے کہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. امام کی زنجیریں کھولی نہیں گئی تھی، امام زنجیروں میں جکڑا ہوا امام اور اس کا تابوت بغداد کے پل پہ رکھا ہوا تھا. لوگ آتے جاتے وہاں رک گئے، کسی نے کہا کہ یہ رافضیوں کا امام ہے، نعوذ باللہ. وہاں لوگوں نے شد و شتم کی اور وہاں مولا علی رضا علیہ السلام کا نور نمودار ہوا. مولا نے آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب آپ کا تابوت اٹھانے لگے تو ہر امام نے فرمایا ہے کہ جب ہم نے اپنے جد کا تابوت اٹھایا ہے تو ہمیشہ ان کے لب ہلے ہیں اور یہی کہا ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تابوت اٹھ رہا ہے. ارے ہمارا جد حسین جو کربلا کے دشت میں گرم صحرا میں 3 دن تک جن کا لاشا تڑپتا رہا، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی اس کو غسل و کفن دینے والا نہیں تھا. اجرکم اللہ. قبلہ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں ایک مسلمان کے لیے زندگی بسر کرنا بہت کٹھن ہو گیا ہے. شیطان نے پوری طرح اس دنیا کو اپنی گرفت میں کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن پھر بھی ان امام کی زندگی سے، ان کے واقعات سے آپ مومنین اور ینگ یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں علم کی طرف آگے بڑھتے رہنا ہے. آپ نے بھی ابھی کہا تھا کہ علم، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے دوسرے جو غیر مذہب والے ہیں وہ ہم سے زیادہ ترقی کر گئے کس بنا پر؟ علم کی بنا پر. تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، کائنات میں اپنا ایک نام بنانا ہے. اور جب انسان اپنے علم حاصل کرنے کی طرف اس کا ذہن وہاں کام کرے گا تو ویسی ہی جو وسوسے خناس جو وہ ہے وہ انسان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، وہ اس کو تنگ نہیں کریں گے. اسی لیے کہا گیا کہ خالی، جو ہم مثال دیتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر. کیوں کہا جاتا ہے؟
کیونکہ انسان جب کوئی پروڈکٹیوٹی کا کام اپنے دماغ سے نہیں کرے گا, اگر اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا تو کیا کرے گا, اس کا دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر بنے گا. وہ پھر حسد بھی رکھے گا, وہ کینہ بھی رکھے گا, وہ منافق بھی بنے گا, وہ جھوٹ بھی بولے گا, ہر ایک چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. اور شیطان بھی ایسے ہی ذہنوں پر زیادہ وہ کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ خالی ذہن ہے, یہ فوراً آپ شیطان کی طرف حوائل ہو جائے گا. اس کو آپ ہلکی سی شیطان اگر ایک چنگاری دے تو فوراً یہ اس طرف مائل ہو جائے گا. یہ انسان اور یہی ہوتا ہے, یہ جو جتنا زیادہ ہم جو کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ فارغ ہے اتنا زیادہ ہی اس کا ہر برے کام میں دل لگتا ہے. تو اسی لیے امام نے ہمیں یہ تعلیمات دی کہ اپنی زندگی کو کسی چیز میں مصروف کر دو, اور اگر مصروف وہ کام آل محمد کے لیے ہو جائے تو انسان کا دماغ بھی مصروف رہے گا اور عبادت کی عبادت بھی ہوتی رہے گی, ثواب کا ثواب بھی ملتا رہے گا. اس لیے کہا گیا کہ دین کا علم حاصل کرو اور اس امام کا جو پیغام ہے وہ گھر گھر تک پہنچاؤ. بہت شکریہ قبلہ آپ کی آمد کا. جزاک اللہ خیر. خواتین و حضرات, آپ کے سامعین کا بہت شکریہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو پھیلانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں قائم ٹی وی والوں کا اس ٹرانسمیشن کے لیے. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور ملتے ہیں قائم ٹی وی کی کسی اور ٹرانسمیشن میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. خدا حافظ.